آج 1445 ہجری ماہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ کا دن ہے، تو قربانی کے حوالے سے چند ضروری باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قربانی کا اصل مقصد اور اس کی حکمت کیا ہے۔ کیا قربانی صرف جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت رشتہ داروں میں یاروں میں تقسیم کر کے اور باقی جو بچے اس کو فریزر میں رکھ کے 3 4 6 مہینے تک استعمال کرنا، کیا اس کا نام قربانی ہے؟ نہیں۔ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، خالص اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اپنا فوکس اور اپنا کنسنٹریٹ للہیت پہ کر کے کہ اللہ تو نے جو مجھے استطاعت دی، میں اس استطاعت کے مطابق یہ حقیر سا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تک تمہارے قربانیوں کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی بندے نے 80-90 ہزار کا جانور ذبح کیا ہے یا کسی بندے نے 3-4 لاکھ کا بیل ذبح کیا ہے، نہیں، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے نے جو میری راہ میں قربانی پیش کی ہے، اس میں اس کی نیت کیا تھی، اس کا تقویٰ تھا یا نہیں تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 2564، کہ بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس کا تقرب حاصل کرنا، یعنی اللہ کے قرب کے لیے اس کی راہ میں جانور ذبح کرنا، یہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ قربانی کے لیے شرط ہے کہ جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے، اور اس کی تفصیل سورہ انعام میں آیت نمبر 142، 43 اور 44 میں موجود ہے۔ یہ ٹوٹل 4 جانور ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ اب ان کے نر اور مادہ کو ملا کے یہ 8 جانور بنتے ہیں۔ ان 8 جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اب جہاں تک رہی بات بھینس کی قربانی کی، تو بھینس کی قربانی میں امت کا کافی اختلاف ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے حلال ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ بھینس ایک حلال جانور ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، لیکن اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں کافی سارا اختلاف ہے۔ اکثر اہل عرب علماء نے اس کو گائے ہی کی ایک قسم قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے، لیکن چونکہ اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے سے نہیں ملتا اس کی قربانی کا، لہٰذا ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ بھینس کی قربانی سے پرہیز کیا جائے، اور جو یہ 4 جانور ہیں، نر اور مادہ کو ملا کے 8 جانور، ان کی قربانی پر اکتفا کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ اب آتے ہیں قربانی کے حکم کی طرف کہ کیا قربانی سنت ہے، فرض ہے یا واجب ہے۔ تو حنفیوں کے علاوہ باقی پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ قربانی ایک سنت عمل ہے، اگر کوئی بندہ کرنا چاہے تو وہ کرے، اور اگر کوئی بندہ اس کو چھوڑنا چاہے تو وہ اس سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1977، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی بندہ یہ ارادہ کرے کہ وہ قربانی کرے گا، یعنی کوئی بندہ قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے ناخن اور بالوں کو نہ تراشے۔ اس میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ قربانی کا ارادہ کرے، جو تم میں سے بندہ قربانی کرنا چاہے، یہ اختیاری ہے، یعنی کہ جو بندہ چاہے وہ قربانی کرے، جو نہ چاہے وہ قربانی نہ کرے۔ اچھا، صحابہ بھی اس کو ایک نفلی عبادت، نفلی عمل ہی سمجھا کرتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں خوشحال ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تھا۔ یہ صحابی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوشحال ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ کہ کہیں میرے آس پاس کے لوگ اس کو لازم نہ قرار دے دیں، لازم نہ سمجھ لیں۔ تو یہ صحابہ کا نظریہ تھا۔ امام بہقی نے اپنی کتاب معرفت السنن میں ایک روایت نقل کی ہے، صحیح سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ ہے۔ ابو سریحہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر میرے پڑوسی تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے پڑوسی تھے لیکن وہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی ابو بکر و عمر نے بھی قربانی نہیں کی، یعنی وہ بھی اس کو نفلی عملی سمجھا کرتے تھے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں خوشحال تھا، خوشحال ہونے کے باوجود میں قربانی چھوڑ دیتا تھا۔ تو صحابہ کے نزدیک یہ ایک نفلی عمل ہے، یعنی کوئی بندہ اگر کرنا چاہے تو کرے اور نہ کرنا چاہے تو وہ نہ کرے۔ اچھا، اس کو زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سنن ابن ماجہ میں اور مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اس کو آپ تاکیدی حکم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ واجب کے یا فرض کے درجے میں نہیں آئے گا۔ اگر اس کو فرض یا واجب کے درجے میں اس حکم کو ڈالیں گے تو پھر جو دیگر صحابہ جو قربانی نہیں کیا کرتے تھے استطاعت کے باوجود، تو پھر ان پر
کیا حکم لگے گا. تو لہٰذا صحابہ کو بھی دیکھنا ہے اور رسول اللہ کے حکم کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ ایک تاکیدی سنت ہے کہ بندہ کم از کم یہ اگر کر سکتا ہے تو وہ اس کو کرے، لیکن نہ کرنے والا گناہگار نہیں ہوگا. اب قربانی کا نصاب کیا ہوگا کہ کسی شخص کے پاس کتنی رقم ہو کہ وہ قربانی کر سکے. تو اس حوالے سے علماء نے کافی جعلی باتیں، من گھڑت باتیں عوام میں مشہور کی ہوئی ہیں کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہی قربانی کا نصاب ہے. یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں. اللہ کے نبی نے قربانی کا کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ جانور خرید سکتا ہے وہ قربانی کرے گا. اس کا کوئی شرعی حساب سے کوئی اس کا مقرر کردہ کوئی نصاب اس کا نہیں ہے. ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک خاندان کے، ایک گھر کے متعدد افراد وہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو کیا وہ سارے ہی قربانی کریں گے یا اس خاندان کا، اس گھر کا ایک فرد قربانی کرے تو سارے گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی ادا ہو جائے گی. تو سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اس کا نمبر ہے 1505. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا. اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی ایک بکری ذبح کرتا تھا، اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا. حتیٰ کہ لوگ اس عمل پر فخر کرنے لگے اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا جہاں تم دیکھ رہے ہو. یعنی کہ صحابی کہہ رہے ہیں، صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک گھر کی طرف سے ایک بندہ خود اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا. بس اس سے زیادہ کہ ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے 10 میں سے 4 افراد 5 افرادوں نے اپنے اپنے حساب سے کوئی قربانی کی، کوئی نہیں. 10 افراد ہیں تو ایک ہی بندہ ان 10 افراد کی طرف سے قربانی کرتا تھا. اس کے بعد لوگوں نے اس پر فخر کرنا شروع کر دیا اور یہ ایک ریاکاری کے زمرے میں بات آ گئی کہ ایک ہی گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو چاروں کے چاروں وہ قربانی کر رہے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں ایک گھر کی طرف سے ایک بندہ ہی قربانی کرتا تھا. اور سنت عمل بھی یہ ہے اور صحابہ کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 افراد رہتے ہیں اور پانچوں کے پانچوں استطاعت رکھتے ہیں تو ایک بندہ ہی قربانی کرے. ظاہر ہے ایک بندہ اللہ کے تقرب کے لیے کر رہا ہے تو کوئی دکھاوا نہیں ہے. ہاں اگر سارے بندے کرنا چاہتے ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ کوئی ایک ہی بندہ ایک گھر کی طرف سے قربانی کرے. اب جانور کی قربانی کے حوالے سے کہ جانور کی کس ایج میں قربانی جائز ہے، تو صحیح مسلم میں اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی صرف مسنہ جانور ہی کی ہوگی. اب مسنہ سے مراد یہ ہے وہ جانور کہ جس کے سائڈوں کے سارے دانت ٹوٹ چکے ہوں اور درمیان میں سے 2 دانت لمبے دانت وہ نکلے ہوں، اس کو مسنہ کہا جاتا ہے. اب اس میں عام طور پر جو بھیڑ بکری ہے وہ تقریباً 6 سے 1 سال میں مسنہ ہو جاتی ہے یا دوسرے سال میں جاتے ہی وہ مسنہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے درمیان کے 2 دانت لمبے دانت وہ نکل آتے ہیں. اور گائے یا بیل وہ 2 سال کی عمر تک یا 2 سال کے بعد تیسرے سال میں لگتے ہی وہ مسنہ ہوتے ہیں. اور اونٹ تقریباً 4 سال یا 5ویں سال میں لگتے ہی وہ مسنہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے سائڈوں کے جو دودھ کے دانت ہیں وہ سارے گر جاتے ہیں اور 2 درمیان میں لمبے دانت نکل آتے ہیں. اور اگر مسنہ نہ ملے تو رسول اللہ نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا تو پھر پورے سال کا ایک دمبا یعنی 1 سال کا دمبا اس کو قربان کیا جائے. یہ صرف دمبے کے لیے ہے، باقی کسی اور جانور کے لیے نہیں. باقی